بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کی خوبصورت بات، امتی بننے کے لیے کیا کیا چاہیے۔ جو اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی کی امت کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام امتوں سے افضل بنایا، اس کے لیے وہ امتی بننے کے لیے کیا کیا اور کون کون سا ٹائٹل پاس ہونا چاہیے۔ امتی بننے کے لیے شرک سے پاک ہونا پڑے گا۔ امتی بننے کے لیے جو دعویٰ کر رہے ہیں نا، دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، سبھی کے سبھی امتی ہیں جی، سبھی دعویٰ کر رہے ہیں، الحمدللہ، یہ اچھی بات ہے، یہ ٹائٹل لیں۔ میں بھی تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹائٹل ہونا چاہیے آپ کے پاس، لیکن جو ساتھ لگائے ہوئے ان کو اتاریں، جو ٹائٹل چاہیے وہ والے لے جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ شرک چھوڑ دیں، لفظ خدا کی پرچار چھوڑ دیں، سب سے امپورٹنٹ بات، کیونکہ جو چیز جمع میں آ جائے وہ وحدانیت کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، ایک بات، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور لفظ خدا کہیں سے بھی منسوب نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ جو اللہ کے لیے پکارا گیا ہو، لفظ خدا کے نام سے اللہ کو پکارا گیا ہو۔ باقی رہی بات اس کے اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، تو وہ صفتوں کے نام ہیں، اللہ کے نام نہیں ہے مادر۔ وہ اللہ کی جو صفتیں ہیں، جیسے کریم ہے، رحیم ہے، ایسے اللہ کی یہ سب کی سب صفتیں ہیں، اور اللہ کی صفتوں کے وہ نام ہیں۔ وہ کریم، وہ کرم کرتا ہے تو وہ کریم ہے، وہ رحم کرتا ہے تو وہ رحیم ہے، یہ اللہ کی صفتوں کے نام ہیں، اللہ کے نام نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ایک چیز۔ دوسرا، نبی کا امتی بننے کے لیے تفریق کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کی سمپل سی ایک مثال کہ آپ 73 فرقے ہیں مثال کے طور پہ، چلے نہیں بنے تو بن جائیں گے، کمپلیٹ ہونے ہیں، انہوں نے ہو کے رہنا ہے، تو یہ اگر اس چیز نے ہو کے رہنا ہے تو 73 کے 73 بنیں گے، اور 73 کو ایک سائڈ پہ کھڑا کریں، سب کے سب دعوے دار ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ تو جب سب کے سب دعوے دار ہیں، نبی کے امتی ہیں، تو امتی بننے کے لیے فرقہ اتارنا پڑے گا۔ 73 کے 73 فرقے کی دلیل کہ ان سے صرف ٹائٹل اتار دیں۔ آج سارے کہتے ہیں یا امت گٹھی ہو جائے، دعا کریں امت گٹھی ہو جائے۔ آج مسلمانوں کا کیا حالت ہے، کیا عالم ہے، کیا ان کے حالات چل رہے ہیں دنیا میں، وہ ہمیں سب کو پتہ ہے۔ ہم گھروں میں، ہمارے ہر گھر میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے اب، ہمارے ہر گھر میں جہاں جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس ہر گھر میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی میسج ہے جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، میسج اصل ان کے لیے ہے کہ وہ رستہ ہموار کریں۔ دیکھیں نا، ہم نے وہاں تو نہیں رہنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹیں گے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے، تو بات ختم ہوگی۔ سب کا مطلب سارے جہنم میں ہوں گے، فرقہ کا تو معاملہ ہی کنسپٹ ختم ہو گیا، وہ تو سب جہنمی ہے۔ آگے فرمایا کہ سوائے ایک جماعت کے، تو کانڈلی اگر فرقہ ہوتا تو پھر نیچے جماعت کیوں لکھا گیا، فرقہ کیوں نہیں لکھا گیا، ایک چیز۔ دوسرا، جماعت جو ہے وہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے، اہل بیت تھے، جتنے بھی کلمہ گو تھے، جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا، وہ سب کے سب امتی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نبی کا بننے کے لیے امتی تھے، وہ تو نبی کے بنے، تبھی صحابیت ملی، اتنے اونچے اونچے منزلت اور مقام اور مرتبے ملے۔ نبی کے گھر کو دیکھ لیں، جنت کی سرداریاں ملی، امامت ملی، سب کچھ ملا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر سے دلیل، پہلے تو باہر بنی، خود بنائی، خود سوال کیا، پھر گھر آئے، گھر پہنچے تو جناب بیٹی حضرت مومنوں کی ماں جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں، انہوں نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور دیکھ علی کے طرف رہے ہیں، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تم نے نہیں سنا؟
تو بات کہنے کا مقصد ہے جو بندہ عبادت جس کی جاتی ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہو سکتا۔ جس کی عبادت کی جائے وہ افضل ہوتا ہے۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال میرا رب وحدہ لا شریک موجود ہے اللہ کی مثال کے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم۔ تو اس لیے سب سے جو خوبصورت دلیل ہے اس کو لیں، جو سب سے اچھی بات ہے اس کو کوٹ کریں۔ ہم نے دیکھا نا اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے، حساب اپنا دینا ہے، ہم نے کسی مفتی کا حساب تو نہیں دینا، کسی عالم کا حساب نہیں دینا، کسی پیر صاحب کا حساب نہیں دینا، ہم نے کسی صحابی کا حساب نہیں دینا، ہم نے کسی نبی کا حساب نہیں دینا، ہم نے کسی کا حساب نہیں دینا میرے بھائی، ہم نے صرف جسٹ اپنا حساب دینا ہے۔ اپنی زندگی میں خود کیا کیا، نبی کے دین کے لیے کیا کیا، نفرتوں میں ہی صرف بیٹھا رہا یا کچھ تو نے اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کے دین کے لیے بھی کام کیا ہے؟ تو ہم نے صرف نفرتیں ہی دیکھی ہیں۔ دو سگے بھائی گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بریلوی بن گیا، ایک وہابی بن گیا، یا دیوبندی بن گیا، یا کوئی بھی بن گیا، شیعہ بن گیا یا اہل حدیث بن گیا، اب دوسرے ایک دوسرے کی نظر میں کافر بن گئے۔ دیکھیں یہ کوئی دلیل ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کافر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، تفریق کو چھوڑیں۔ اور سب سے خوبصورت دلیل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ آپ کے لیے سوال ہے، میں میسج دے رہا ہوں، علماء کو بھی میسج دے رہا ہوں، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے ہر ایک کو یہ میسج دے رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں کہ آقا نے فرمایا جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، تو ہم پھر کن میں سے ہیں؟ ذرا دیکھیں اپنے آپ کو، سب دیکھیں کائنڈلی، ہم کن میں سے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، تفریق سے منع فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو۔ پھر جب دوائیں مانگی جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، تفریق کی بخشش کی کوئی نہیں مانگی ہے۔ انہوں نے بولا تھا فرقے بنیں گے، یہ نہیں بولا تھا ایک جنتی ہوگا، فرمایا جماعت جنتی ہوگی، جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، جو میرے نبی کے دور میں ان کی موجودگی میں ان کے جو سامنے تھے وہ ساری کی ساری جماعت تھی میرے نبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے والے تھے سارے۔ اس سے بھی خوبصورت دلیل دے دوں، ایک تو اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہیں، تو فرمایا بیٹا آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ہی عبادت۔ دوسری دلیل دے دوں، 1.25 لاکھ کا مجمع، سب کے سب صحابہ کہاں سے رہے ہیں؟ حج کر کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک خوبصورت ترین عمل کر کے اللہ کے حضور پیش ہو کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آگے غدیر کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون کون مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے، تو سب نے یک زباں ہو کے کہا تھا۔ اس میں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت سارے صحابہ تھے۔ وہ تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، یک زباں کے سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اور نسل ہماری اولادیں قربان، آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں۔ تو آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے تو فرمایا تھا کہ من کن تو مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میری عربی کو نہیں دیکھنا ہے آپ نے، انہوں نے ٹھیک پڑھا ہے غلط پڑھا ہے، طرز سے پڑھا ہے طرز سے نہیں پڑھا ہے۔ میرے بھائی میری لغت نہیں ہے عربی، میری لغت اردو ہے، میری اردو زبان ہے، میں اردو میں بات کرتا ہوں، میں جہاں پر جس کنٹری میں رہتا ہوں وہاں اردو بولی جاتی ہے، عربی نہیں بولی جاتی۔ ہمیں بات بھی اردو میں ہی سمجھ آئے گی، ہر ایک کو عربی میں بات سمجھ نہیں آئے گی، نہ کسی کو فارسی میں بات سمجھ آئے گی۔ جس کو بھی سمجھ آنا ہے، یا سب سے خوبصورت ترین جو عمل ہے وہ عربی ہے، اپنا معذرت کے ساتھ وہ اردو ہے، ہماری زبان اردو ہے، زبان عربی بہت سب سے افضل ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن ہم جہاں رہتے ہیں ہم نے اس کی بات کرنی ہے، یہاں پر تو زبان اردو بولی جاتی ہے، عربی نہیں بولی جاتی، تو ہم نے اردو میں بات کرنی ہے کہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا دلیل، آپ خود دیکھ لیں، بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ اردو بولا جاتی ہے۔
وہاں پہ انگلش نہیں بولی جاتی. انگلش وہاں بولی جاتی ہے جو آؤٹ آف کنٹری لوگ آئے ہوں، ورنہ انگلش کی اپنے لوگوں میں انگلش کی ضرورت نہیں ہوتی. سب انگلش نہیں جانتے بولنا، اس لیے اردو میں بات مناسب بنتی ہے، انگلش میں نہیں بنتی. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے جب اگر امتی بننا ہے. تو یہاں پہ میری باتیں کڑوے ضرور ہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. وہ بڑے سن رہے ہیں، وہ میرے لیے بڑے ہیں. جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، اللہ ان کو بھی عزت دے. جو میرے بڑے ہیں میں ان کا تابع دار ہوں. میں رشتوں کو پامال کرنے والا نہیں ہوں. میری سخت بات شاید کسی کو جھٹکا لگے، اللہ کرے، کیونکہ بخشش امت کی ہوئی ہے. نبی نے امت کی بخشش کی دعا کی، اللہ امت بخشنے کا وعدہ کر رہا ہے. اور سب سے خوبصورت دلیل قرآن سے آخری بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں دی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، وہ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ ذرا قرآن اٹھا کے پلیز دیکھ لیں. قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ آپ کو پتہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں، میں نے کوشش کی ہے وہی باتیں کروں جو ساری آپ نے سنی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کر آ رہے ہیں. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ کانڈلی ایک سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ والی بات نہیں ہے، کوئی نفرت والی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں نا ہم نبی کے امتی بنے، بخشے جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آ رہے ہیں، جہاں وہ آ رہے ہیں وہ ٹائٹل لیں. ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ سنیوں میں آ رہے ہیں یا شیعوں میں آ رہے ہیں. تو مہربانی کریں اور مجھے بتائیں کہ ہم بطروں سے جہنمی کلوانے والے ہیں؟ ہم ان کے پیچھے عبادتیں کرتے ہیں جو ہمیں بطروں سے جہنمی کلواتے ہیں. مزہ تو تب تھا کہ جنتی کلوائیں. اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں، مزہ تب ہے کہ آپ کو کوئی جنتی کھوائے. جی یہ میں کلوز کرنے لگا ہوں. مزہ تب ہے کہ آپ کو کوئی جنتی کہلوائے. چلو میں اس کی بھی آپ کو ایک شارٹ دلیل دے دوں. آپ 73 کے پاس چلے جائیں، یا 72 بنے، یا 71 بنے، یا 65 بنے، جتنے بھی بنے، جو بن چکے ہیں، جو بننے باقی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. میچورٹی آپ کے پاس ہے، میچورٹی کے پاس چلے جائیں آپ، اور میچورٹی سے سوال کر لیں. یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، اب یہ میچورٹی سے بات کرنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے، دعا کریں اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، دعا کریں کہ اللہ اپنے نبی کا امتی بنائے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے نبی اور اللہ اپنے گھر میں ہمیں بلائے، اللہ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب کروائے. کوئی منہ ذائقہ نہیں ہے. اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بات ماننا سب سے افضل ترین عمل ہے، اور امتی ہی مانے گا، امتی تبھی بنے گا جب یہ ساری باتیں مانے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو بات ادھوری رہ گئی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں. آپ شک پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ نے آدھی کی تھی یہ والی، تو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اس کے مطابق میسیج میں آپ پوچھ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.